کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ ان باتوں میں سے جو حضرت انس کو حضور نے ارشاد فرمائی، ایک بات یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی شخص میں وہ پائی جائیں تو وہ ایمان کی لذت پا لے گا، ایمان کا سرور اسے نصیب ہو جائے گا۔ حلاوت مٹھاس کو کہتے ہیں، ایمان کی ایک مٹھاس ہے جو انسان محسوس کرتا ہے، جس طرح عبادت کا ایک لطف ہے، ایک ذائقہ ہے، ایک مزہ ہے، نماز کا ایک لطف ہے، قیام کا مزہ ہے، سجدے کا مزہ ہے، سحری کا لطف ہے، افطاری کا لطف ہے، صلاۃ التراویح کا ایک مزہ ہے، اعمال کا ایک لطف، اعمال کی ایک حلاوت ہے۔ پھر ان اعمال کی مختلف اوقات میں حلاوت الگ ہے۔ اگر نماز فجر کے وقت پڑھو تو اس کا لطف اور ہے، اگر تہجد کے وقت پڑھو تو اس کا مزہ اپنا ہے، دوپہر کے وقت پڑھو تو اس کا لطف اپنا ہے، اور وہی نماز ماہ صیام رمضان کو نصیب ہو جائے تو پھر لطف اور ہے۔ اس طرح مقامات کے فرق سے ان کی حلاوت میں فرق ہوتا ہے۔ گھر میں نماز پڑھو تو لطف اور ہے، مسجد میں آ کر کے پڑھو تو مزہ اور ہے، اور اگر پیشانی کو سجدے کے لیے حرم کا صحن مل جائے تو پھر مزہ اور ہے، اور اگر ریاض الجنہ کی دھرتی مل جائے تو پھر لطف اور ہے۔ اس لیے افطاری گھر میں کرو، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے مزہ اور ہے، آپ دوستوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے کرتے ہیں، حلاوت ہر افطار کی ایک الگ نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اگر افطار کے لیے مسجد نبوی کا صحن مل جائے تو پھر اس کا ذائقہ کچھ اور ہی ہے۔ تو ہر عمل کا ایک ذائقہ ہے، ایک حلاوت ہے، ایک لذت ہے۔ اسی طرح ایمان کی ایک حلاوت ہے جو مومن محسوس کرتا ہے، لیکن وہ پائے گا کون؟ تو حضور نے فرمایا جس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے، وہ ایمان کی لذت پا لیتا ہے۔ پہلی چیز ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، اتنے محبوب ہوں اللہ اور اس کے رسول کہ کوئی اور شے اتنی محبوب نہ ہو۔ جب یہ کیفیت دل کی پائے گا تو پھر ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے۔ دوسری بات وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ بندہ جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے۔ یہ اگر کیفیت پیدا ہو گئی کہ جس سے بھی پیار کرے، جس سے بھی محبت کرے اس کی وجہ سے ہی کرے۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض، اگر یہ زندگی کا اسلوب بن جائے۔ تیسری چیز وَإِن يَكْرَهَ أَن يَعُودَهُ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ، اللہ تعالیٰ نے کفر سے بچا لیا اور بندہ آ گیا ایمان میں، اب دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا اتنا مشکل ہو کہ آگ میں جانا آسان ہو، کفر کی طرف جانا مشکل ہو۔ اگر یہ کیفیت باطن کی ہے تو پھر ایمان کی حلاوت پائے گا۔ جو بیرون ملک جانے کے لیے اپنے آپ کو مرزئی لکھ دے اور وہ کہے کہ مجھے ایمان کا مزہ نہیں آیا، اس کو خاک لطف ملنا ہے ایمان کا؟ یہاں تو ہر شے وار دینی ہے، ایمان سب سے قیمتی متاع ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس دنیا پر جو سب سے بڑی ہمیں دولت دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن جو سب سے بڑی دولت دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ تو جس شخص کو یہ تین سعادت مندیاں نصیب ہو گئیں وہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ پالے گا۔ حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثن اقسم علیہن، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر میں محمد ہو کے قسم کھاتا ہوں، میں قسمیہ طور پہ ان تین چیزوں کو بیان کرتا ہوں۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز، ما نقص مال عبد من صدقہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے جس کو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ یعنی پہلی بات میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ تمہارا کیلکولیٹر کہتا ہے کہ کم ہو جائے گا، 100 روپیہ تھا، 10 روپے صدقے کر دیا، باقی 90 رہ گئے۔ اپنے اکاؤنٹنٹ سے پوچھو، وہ بھی یہی کہے گا کہ 10 کم ہو گئے اور باقی 90 رہ گئے۔ لیکن اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں قسم فرما کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ دوسری بات، ولا ظلم عبد مظلمۃ صبر علیہا الا زادہ اللہ عز وجل عزا، جب کسی پہ کوئی شخص ظلم کرے اور وہ اس پہ صبر کرے تو حضور فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اگر اس نے صبر کر لیا، لوگ کہیں گے لو یہ تو دب گیا، اور اپنی ناک بچانے کے لیے پھر چل پڑا اور لڑائی کا بازار گرم ہو گیا، اور سال ہا سال مقدمہ بازی رہی، جنگ و جدل رہا، دونوں طرف سے جو ہے عجیب الجھاؤ رہا، تو اپنی ناک بچانے کے لیے، آبرو کے لیے ایسا کیا نہیں، اس نے صبر کیا، ٹھیک ہے اس نے جو کیا اس نے کر لیا۔ حضور فرماتے ہیں میں قسم کر کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت میں کمی نہیں ہوگی، اس صبر کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ تیسری بات، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولا فتح عبد باب مسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر، اگر کسی شخص نے سوال کا دروازہ کھول لیا، مانگنا شروع کر دیا، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس نے محتاجی کا دروازہ کھول لیا۔ یعنی ساری زندگی اس کا فقر ختم۔ آپ دیکھتے ہیں جو مانگنا شروع کر دیتے ہیں ساری زندگی پھر مانگتے ہی رہتے ہیں، ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ حالانکہ جو مانگنے والے ہیں بعض کا اتنا مانگ لیتے ہیں کہ عام مزدور اور عام شخص بھی اتنی کمائی نہیں کرتا، وہ جو ہے مانگ مانگ کے اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن ان کی محتاجی ختم نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے محبوب نے قسم فرما کے کہا ہے۔ تو یہ تین چیزیں یاد رکھ لیں، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کر دینے سے عزت میں فرق نہیں پڑتا بلکہ عزت اللہ زیادہ کر دیتا ہے، اور تیسری بات کہ جب کوئی شخص سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے تو پھر اس کی پوری نہیں پڑتی، اس کی محتاجی ختم نہیں ہوتی۔ حضرت ابو کبشہ الانماری کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا اور حضور نے اللہ کی قسم فرما کے یہ تین باتیں بیان فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ہر ویلے حضور کے پاس ہی رہتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، تین دعائیں ایسی ہیں جو کسی صورت میں رد ہی نہیں ہوتی اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، ہر صورت میں قبول ہوتی ہیں۔ پہلی جو ہے دعوت المظلوم، جو مظلوم کی دعا ہے وہ رد نہیں ہوتی، اس لیے کہا مظلوم کی دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا جو واپس پہنچنے سے قبل کرے۔ ودعوت الوالد لوالدہ، اور والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے۔ یہ تین دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی، اللہ اپنے کرم سے انہیں قبول فرماتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں ثلاث لیس لأحد من الناس فیہن رخصہ، تین چیزیں ایسی ہیں جن سے کسی کو بھی چھٹی نہیں ہے، تین چیزیں ایسی ہیں جن سے کسی شخص کو بھی چھٹی نہیں ہے، رخصت نہیں ہے کہ چلو اسے معاف کر دیں، اسے معاف کر دیں۔
کئی صورتوں کے اندر عورتوں کے اوپر مخصوص ایام میں نماز روزے کی چھٹی ہے۔ مرد بوڑھا ہو جائے اور نہ جا سکے، برائی، بیماری یا مرض یا سفر ہو تو جمعے کی چھٹی ہے۔ اس طرح شیخ فانی کے لیے روزے کی چھٹی ہے، رخصت ہے۔ لیکن فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں رخصت نہیں ہے، چھٹی نہیں ہے۔ پہلی، بر الوالدین مسلمن کان او کافرن، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو۔ والدین کافر بھی ہوں تو ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا جائے گا۔ یہ وہ عمل ہے جس میں چھٹی اور رخصت نہیں ہے۔ بندہ کہے کہ میرا والد، میری والدہ وہ کافرہ ہیں یا کافر ہیں، جس طرح کہ حضور سے صحابہ نے پوچھا۔ آج کل تو ہمارے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ادھر یہ مسائل بہت سارے تھے، بالخصوص اس زمانے میں۔ تو کہا کہ ان کے ساتھ ہر صورت کے اندر بر یعنی نیکی کرنی ہے۔ دوسرا، والوفاء بالعہد لمسلم کان او کافرا، دوسرا عہد کا پورا کرنا، وہ چاہے مسلمان سے کیا ہو چاہے کافر سے کیا ہو، وہ عہد نہیں توڑ سکتے ہیں، جو بھی صورتحال ہو، وہ کافر بھی ہو، عہد کی پاسداری کرنی ہے۔ تیسری بات، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ اِلَى مُسْلِمٍ كَانَ أَوْ كَافِرًا، امانت کا ادا کرنا۔ اگر تمہارے پاس کسی نے امانت رکھی ہے تو اس کو ادا کرنا ہے، چاہے وہ مومن ہو اور چاہے وہ، اور آپ جانتے نہیں ہیں کہ لوگ حضور کے مکان کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام ان کے محاصرے سے نکل گئے، لیکن حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور کہا صبح اٹھ کے ان کی امانتیں دے کے آنا۔ وہ خون کے پیاسے ہیں، لیکن حضور کو خیال ہے کہ ان کی امانتیں ضائع نہ ہوں۔ اچھا، کسی نے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ تمہیں پھر نیند آ گئی تھی؟ حضور کے گمان میں وہ تمہیں بھی تو نقصان پہنچا سکتے تھے، انہیں تو نہیں پتا کہ پردے میں کون لیٹا ہوا ہے، تو وہ تمہیں بھی تو نقصان پہنچا سکتے تھے، تو تم سو گئے تھے، حضور نے تمہیں کہا کہ امانتیں دے کے آنا، تو رات پھر بڑی مشکل گزری ہوگی۔ حضرت مولا کائنات فرمانے لگے ڈٹ کے سویا تھا۔ کہا نیند کیسے آئی تھی؟ کہا حضور نے کہا تھا اے علی سو جاؤ، صبح اٹھنا، لوگوں کی امانتیں دینا اور تم بھی مدینے آ جانا۔ مجھے یقین تھا کہ میں اٹھوں گا بھی، امانتیں بھی واپس کروں گا اور خیریت سے مدینے بھی پہنچوں گا۔ مجھے حضور کے فرمان پہ اتنا یقین تھا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کی رخصت نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ثلاث منجیات، 3 چیزیں ہیں جو نجات دینے والے ہیں، جو شخص ان 3 چیزوں کو اپنائے گا وہ نجات پائے گا۔ پہلی چیز خشیت اللہ تعالیٰ فی السر والعلانیہ، اللہ سے ڈرنا، چاہے وہ تم لوگوں کے سامنے ہو چاہے تم پوشیدہ بیٹھے ہوئے ہو، سر و اعلان میں، مخفی اور ظاہر، ہر صورت میں اللہ کا ڈر۔ والعدل فی الرضا والغضب، اور غصے میں اور خوشی کے موقع پہ عدل و انصاف کرنا، کسی موقع پہ بھی عدل کا دامن نہ چھوڑنا۔ کسی شخص پہ غصہ ہے اور آپ جو ہیں وہ پرے پنچایت کے اندر 5 بنا دیے گئے ہیں، تو آپ اس کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں، تو یہ غضب کی وجہ سے آپ نے عدل کو چھوڑا۔ اور کوئی شخص آپ کا بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے اور آپ نے اس کی محبت کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، تو یہ بھی جو ہے وہ زیادتی ہے۔ خوشی ہو غم ہو، کسی پہ غصہ ہو کسی پہ خوشی ہو، ہر صورت کے اندر عدل کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ اور حضور علیہ السلام نے اس بات کو اس انداز کے ساتھ اپنے دین میں جاری کیا۔ ایک قبیلے کی خاتون جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کر لی۔ لوگوں نے کہا نیا نیا اسلام لایا یہ قبیلہ، تو اگر اس خاتون کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تو کہیں یہ اسلام سے منحرف ہی نہ ہو جائیں۔ تو حضور کی خدمت کے اندر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے انہوں نے عرض کی کہ حضور ذرا ان کے لیے تھوڑی سی نرمی کر لی جائے، رخصت دے دی جائے۔ اور صحابہ جو کچھ کہہ رہے تھے ایک اچھے جذبے سے کہہ رہے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال لوگوں کو منادی کر دو اور ممبر بچھا دو۔ ممبر بچھ گیا، منادی کر دی گئی، لوگ جمع ہو گئے۔
فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی اہم شخص گناہ کرتا تو اس سے نرمی کر لی جاتی اس پر، اور جب کوئی غریب آدمی کوئی گناہ کرتا تو اس پر سزا نافذ کر دی جاتی۔ فرمایا میری شریعت میں ایسا نہیں ہوگا۔